السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے رابعہ نقوی ہیں کراچی سے۔ وہ کہتی ہیں جی کہ آپ اکثر اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کھلاڑیوں، مسخروں، فنکاروں کی پذیرائی زیادہ ہوتی ہے اور بڑی سوچ اپروچ رکھنے والے یہ وہ کوئی قدر و قیمت نہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گی کہ ہماری یہ خامی ہمارے لیے کس قدر خطرناک اور نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ رامے بیٹا، ایک بات آپ ذہن میں رکھنا، میں کھلاڑیوں، فنکاروں، کامیڈینز ان کے میں ہرگز خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ کوئی فیصلہ، یہ انٹرٹینرز ہوتے ہیں، ان کا ایک سوسائٹی میں اپنا مقام ہوتا ہے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ جسے ہم کامیڈین کہتے ہیں، بھانڈ کہتے ہیں، کھلاڑی ہوتے ہیں، یہ فنکار، یہ ہر قسم کے، ویدر دے آر ایکٹرز اور وٹ ایور، یہ بٹ بیسیکلی انٹرٹینرز ہوتے ہیں۔ ان کو ایڈمائر کرنا برا نہیں ہے، لیکن یہ فیصلہ کن لوگ نہیں ہوتے۔ بڑے سے بڑے پلیئرز پیدا کرتے، اب نگرز ہیں مثلا محمد علی کلے جیسا، کیسس کلے ان کا نام تھا، پھر وہ مسلمان ہوئے۔ میں نے زندگی میں ایک بار کھیلوں میں دلچسپی لی جب تک وہ باکسنگ کھیلتے رہے۔ میں ان سے بہت محبت کرتا تھا، دیکھا کبھی نہیں زندگی میں۔ باکسنگ کی تاریخ میں اگر کوئی بے تاج بادشاہ ہے تو وہ ہے، تو میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو ان کو بہت ایڈمائر، لیکن یہ فیصلہ کن لوگ نہیں ہوتے۔ اب فیصلہ کن لوگ کون ہوتے ہیں؟ پیغمبروں کے بعد وہ ہوتے ہیں اہل فکر، اہل دانش، اور ان سے بھی آگے ہوتے ہیں سائنسدان۔ بیٹا ایک بات غور کرو، یہ برباد کر دیتا ہے یہ رویہ، جس کی طرف میں نے کسی پروگرام میں بات کی ہوگی جو آپ نے مینشن کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ انٹرٹینرز جو ہیں، وہ چاہے کسی بھی قسم کا، چاہے وہ سرکس میں وہ کیا موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلانا والا ہو، ریسنگ میں ہو، بڑا کچھ بھی نہیں، یہ انٹرٹین کرتے ہیں۔ فنشڈ۔ قوموں کو بناتا، سنوارتا، چاند اور مریخ تک لے کے جاتا ہے سائنٹسٹ، ہمارے ہاں ہے ہی نہیں۔ ایک تھے ڈاکٹر عبدالسلام، ان کو نوبل پرائز ملا تھا، باقی 75 سال میں واٹ ہیو یو پروڈیوسڈ۔ دوسرے تھے، وہ ان معنوں میں کریٹو سائنٹسٹ نہیں تھے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے، میرا ان سے بہت پیار تھا، اور وہ اس بات سے ایگری کیا کرتے تھے۔ وہ ایٹم بم کے موجد نہیں تھے، میں بات کر رہا ہوں جو لوگ ایجاد کرتے ہیں۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کراچی کے رہنے والے ہو، میں کمیونیکیٹ کر رہا ہوں آپ سے۔ اس سب کا بابا آدم باپ کون ہے؟ تھامس ایڈیسن، جس نے بلب بنایا، بجلی کا موجد بھائی۔ ہم لوگ گاڑیوں پہ جاتے ہیں، ہمیں شرم نہیں آتی، ورنہ جتنے فاصلے ہو گئے اونٹوں، اونٹنیوں، گدوں، خچروں، گھوڑوں پہ تو نہیں ممکن۔ یہ موشن ہے بنی نوع انسان کے، بجلی دی۔ اچھا، اب فلش سسٹم ہے، بیٹا تصور کرو، کنووں میں پانی پینے والے لوگ ہیں ہم۔ انگریز لے کے آیا ہینڈ پمپ، بر صغیر میں کیا کہا گیا؟ بمبا۔ جب ریلوے لائن بر صغیر میں بچھ رہی تھی، کون لایا؟ وہ بھاپ کے انجن سے شروع ہوا کام، کون لایا؟ آج دیکھو ان چیزوں کے بغیر زندگی نہیں ہے، تو بر صغیر کے جاہل لوگ، ہم جیسے، مجھ جیسے، کہہ رہے تھے کہ جب ریلوے کی پٹڑیاں وہاں سے شروع ہوا نا کام، تو بر صغیر پورا پاکستان کا تو اس وقت نام و نشان نہیں تھا، زبان زد عام ہندوؤں، مسلمان، سکھوں میں سارا یہ تھا کہ ایک فرنگی گورا برطانوی لوہے کے پٹے ڈال رہا ہے تاکہ ہماری زمین کو گھسیٹ کے لے جائے۔ یہ اوقات ہے،
یہ ہماری پوری زندگی، میں نے کہا بیٹا کہ یہ فلش سسٹم سے گاڑیاں، کاریں، فیول، عرب ورلڈ کے پاس جتنا پیسہ ہے کہاں سے آیا ہے؟ تیل کی دولت. تیل کی دولت کس نے ڈسکور کی؟ میرے آپ جیسوں کے لیے کیچڑ تھا، گارا تھا. جو مڈل ایسٹ میں جو یا باقی جن ملکوں سے پیٹرول وغیرہ پیٹرولیم کی جتنی وہ کون ہے؟ ایم آر آئی مشین اس وقت شرم نہیں آتی کہ کسی یہودی نے تو نہیں بنائے؟ جب ماں بیمار ہو تو اس کا ٹیسٹ کرانے کے لیے. کوئی اور تو چھوڑو آپ، یہ وہ جو ایکس رے مشین، ہڈی ٹوٹی ہے، کہاں سے ٹوٹی ہے، کتنی ٹوٹی ہے، فلانا. ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے. ہم ادھار کی اور لنڈے کی زندگی جی رہے ہیں. تو آپ نے کہا نا کتنا خطرناک ہوگا. یہ خطرناک کی آخری سٹیج ہے. ہل چلانے والے لوگ تھے ہم، ٹریکٹر دیا انہوں نے. اور جب شروع میں پاکستان ٹریکٹر میں آیا ٹریکٹر، تو کہہ رہے تھے یہ زمینیں جلا دے گا، یہ ہمارے خلاف سازش. اتنا بھس بھرا ہوا ہے ہمارے کھوپڑیوں میں. آپ کو پتا ہے پاکستان میں ایوریج ییلڈ کیا تھی؟ 1 ایکڑ میں میکسیمم گندم کتنی پیدا ہوتی تھی؟ اس کو کئی گنا بڑھا دیا. کس نے؟ ٹیکنالوجی نے. او بھائی عزت کرو سائنٹسٹ وغیرہ کی. اور آخری بات میں آپ کو بتاؤں، وہ اپنے کھلاڑیوں کو، ایکٹروں کو، مسخروں کو، کامیڈینز کو گلوریفائی کرتے ہیں، فٹ بالرز کو تو فلانا ٹمکانا، وہ ساکر کا. کیوں؟ تاکہ ہم جیسے جو چول ہیں نا، ان کی اولادیں اس طرف جائیں. کبھی سنا کہ وہ کون تھا جس نے خلا میں ٹماٹر اگائے، فصل بھی آ گئی نیچے؟ سوچیں، کبھی کسی نے سوچا؟ کسی کو شرم آئی؟ ہمارے ہاں اتنی گوگڑے نکال کے تو تبلیغیں کرتے ہیں، سمجھ نہیں آئی. چاند پہ چلے گئے اور وہاں وہ بلاکس یا بریکس جو بھی کہنے بننی شروع ہو گئی ہیں، جو وہاں تعمیرات میں استعمال ہوں گی، اور ہم کمی بھی نہیں رہیں گے. ہم ان کی کالونی ہوں گے. ہم جیسے ملک اس کرۂ ارض پہ جو رہ رہے ہوں گے نا، یہ ان کے کمی ہوں گے. کمی جیسے بہت بڑے جو فیوڈلز ہوتے ہیں نا، کبھی کبھار وہ قیمتی بیش قیمت اپنا ایس یو ویز پہ، بڑی بڑی لینڈ کروزر سے بھی قیمتی گاڑیوں میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، پیچھے ان کے گن میں دیکھتے ہیں ہمارا کمی کیسے رہ رہا ہے. کام کم کر رہے ہیں. ٹھیک، یہ اوقات ہوگی 50-100 سال کے بعد، اگر کوئی رکھ سکتا ہے یہ ویڈیو سنبھال کے رکھ لے. تو آپ نے کہا کس قدر خطرناک. ہم خطروں کی حدود بہت پیچھے، ہم تو بہت کہیں آگے نہیں.